ہڈیاں ڈال دی. بے شک 1000 مرتبہ ایک دن میں رات دن میں بچہ پخانہ کر دے, ایک دفعہ بھی تھوکتی نہیں کہ ہائے صبح سے شام ہو گئی, شام سے صبح ہو گئی, کیا دیکھ رہی. جو بچے کے پیشاب پخانے سے نہیں گھبراتی, ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی, حکیم اور طبیب کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی, جو ماں ساری ساری رات کندھے سے لگائے پھرتی ہے مگر پریشان نہیں ہوتی, سارا سارا دل لگائے پھرتی ہے, فرمایا جب قیامت کا وقت آئے گا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, ایسا ہولناک وقت آئے گا ماں اپنے شیر خوار بچے کو زمین میں پھینک دے گی, زمین میں پھینک کے مار دے گی, ماں بچے کو پھینک مارے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور حاملہ کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لوگ اس طرح پڑے ہوں گے گویا نشے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہوں گے برباد شدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. آج ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں قاری حنیف صاحب کا بیان. فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو, تیار کر لو, توبہ کر لو, جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. کس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ غنیمت ہے ہمارے لیے. مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو تو دروازہ بند ہے, موت کے فرشتے نظر آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہے. اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, کوئی حاصل نہیں, کچھ پلے نہیں پڑتا, خدا بند کریم کی منشا کو پورا نہیں کرتا, اس لیے وہ اس وقت کی توبہ کو تسلیم نہیں کرتا. کرنے والے تو کچھ اور ہوتے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں, اپنے زمانے کے ڈاکو نہیں, ڈاکوؤں کے سردار ہیں. ایک امیر آدمی کو پیغام بھیج دیا کہ ہم تے لڑکی کو اٹھائیں گے, جو تیاری کرنی ہو وہ کر لے. چنانچہ اس نے جو کچھ تیاری کی ہوگی, یہ دوسرے مکانوں کی چھتوں سے ہوتے ہوئے جب اس کے مکان میں پہنچے تو اوپر چبارے میں لڑکی اکیلی ہے جس کو اٹھانا ہے. یہ کئی ڈاکو دیوار کے چاروں طرف کان لگا کر کے سن رہے ہیں کہ اندر کون ہے, کتنے آدمی اور کیا ہو رہا ہے. اندر سے آواز آتی ہے لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے اور ترجمہ یہ ہے, اور رات کو چلنے والے اور برا ارادہ کرنے والے خدا کی قہر سے ڈر جا. پھر آواز آتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ڈر جا, خدا کے قہر سے ڈر جا. اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے خدا کا ذکر کر, اللہ کو یاد کر. فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا. میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی ہے, اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے. جو ساتھ تھے ان کو کہا چلو بھاگو یہاں سے, اور جو پارٹی نیچے کھڑی تھی ان کو اسی وقت کہہ ڈالا لوگوں اپنا تو راستہ بدل گیا, میں تو آج کی بات توبہ کرتا ہوں. میرا خدا مجھے کہتا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. میرے تو دل میں ڈر آ گیا, میں تو خوف کھا گیا, میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے. ایسی توبہ کی, ایسی اللہ اللہ کی. یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا مومنوں کے سردار بن گئے. ولیوں کے ولی ہے فضیل بن عیاض. اس نے تو توبہ کر لی, ہم تو توبہ نہیں کرتے. کرنے والا تو ایسی کیا کرتا ہے کہ وہ پھر توڑنا جانتا ہی نہیں. آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے.
پورا کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی چل رہی ہے، ارادہ نہیں ترک کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا نہیں. فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہو، پختہ بنا دینے والی ہو، آدمی کو آخرت کر دنیا کے عذاب سے بچا دینے والی. فرمایا وہ قیامت، وہ حالات جس کی یہ صورت بنے، نہ ہم سیرا برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا، کوئی عزیز نہیں بنتا، کوئی رشتہ دار نہیں بنتا، کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں. اور حالات ایسے ہیں، سنو گے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زبان ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی. ایک ایک آدمی کی زبان، روایت میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے. 50,000 سال کی پیاس ہے، اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں. زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، سوا نیزے پہ سورج تپ رہا ہے، دماغ کھول گئے، آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا، پسینے میں غرق ہے، بدامالی میں غرق ہے، روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھا رہا ہے. کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا. اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحات کی طرف توجہ نہیں رہی. فرمایا تدروہ الریاح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے. کچھ کما لے، کچھ بنا لے، کچھ سنبھل جا، کچھ غور کر لے، ورنہ تیرے جیسے تو وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے، پچھتاویں گے، بنے گا کچھ نہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اپنا اپنا نامہ اعمال ملے گا. کسی کا نامہ اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا، اور اگر شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے. جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، خود بخود پہچان ہو گئی، خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ یہ بنے گا. رو رہا ہے، کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا. تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی، نہ کوئی کرتوت، نہ کوئی کارنامہ، کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی. تخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا، دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے، اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال وہ ساتھ چلنے چاہیے. اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے، کہتا ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا.
اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنی دولت میں نے اکٹھی کی، مشکلات سے کی، راتوں کو مارا مارا پھرا، دل کو مارا مارا پھرا، لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیا، آئے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا۔ کہتا ہلاک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہت کہاں گئی، میرے کام نہ آئی۔ میدان حشر میں رونے سے کیا بنتا ہے، رو رہا ہے، تباہی خرید کے بیٹھ گیا۔ وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ افسر کی چلے گی، نہ ڈاکٹر کی چلے گی، نہ کسی پارٹی کی چلے گی۔ آواز آتی ہے دنیا میں تیرے دل میں بڑا گمان تھا، بڑی بد دماغی تھی، میرا ڈی سی یار ہے، میرا کمشنر یار ہے، میرا جنرل یار ہے، میرا کیپٹن یار ہے، وہ مجھے یوں چھڑا لے گا، میں تو حکومت کی پارٹی کا آدمی ہوں۔ فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بلا لے جتنے بھی تیرے جگری دوست ہو، سب کو اکٹھا کر کے بلا لے، بلا جو بھی تیرا ہو، آج دل کے ارمان نکال۔ لا طعام الا من غسلین، سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو، پارٹی کو جمع کر لو، ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو، بس میں اب آپ بلاؤ، سوسائٹیوں کو اکٹھا کرو، انجمنوں کے ممبروں کو دعوت دو۔ لا طعام الا من غسلین، ان کے لیے میں نے لہو اور آدر پیپ تیار کر رکھا ہے، ان کے میں نے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ، اللہ والے کے تو تم قریب نہیں جاتے، شعبدہ بازوں کے قریب جاتے۔ جتنے ٹھگ پھرتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ فریب کے عادی بن گئے، نماز کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پرواہ نہیں، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا کام، تمام کا تمام۔ جن لوگوں نے جستجو کی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے، ایسے ایسے لوگ آئے کہ آج میرے تمہاری ان پہ نظر نہیں جم سکتی۔ ہندوستان میں بادشاہ ولی اللہ ہوتے، بادشاہ شمس الدین التمش جیسے، عالمگیر جیسے، اس طرح کا نظام تو کبھی بھی نہیں تھا جو آج چل رہا ہے۔ مغلیہ خاندان کا ایک بھی بادشاہ ایسا نہیں جو بے نماز ہو، اور ہمیں انشاءاللہ ایک بھی ایسا نصیب نہیں ہوا جو پکا نمازی۔ جیسی روح ویسی فرشتے، عوام اور حکام سارے مل کر قوم کا، ملک کا، اپنے نظام کا، اپنے سکون کا بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ اب کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے، 10 دن ہو گئے خبریں سنتے کوئی نتیجہ نہیں۔ وہ جہاز اغوا کرنے والا یہودی کوئی نہیں، اندرا کا رشتہ دار اس میں سے بانجا بتیجا کوئی نہیں، وہی لوگ ہیں جن کو تم بہت بڑے مسلمان ماننا کرتے ہو۔ مولویوں کے تو بڑے جلدی خلاف ہوتے، او جی مولویوں نے ویکھیا ہوا ہے، جب بھی بات کریں گے مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا، یہ جہاز مولویوں نے اغوا کیا۔ جتنے بھی نقصان ہوئے، یہ نورنگ منڈی میں جو تباہی آئی، یہ طوفان مولویوں نے بھیجا ہے۔ اگر مولوی طوفان بھیجتے نا تو اسلام آباد بھیجتے، جہاں سے طوفان سے کچھ اثر بھی ہوتا۔ نورنگ منڈی میں اپنے اپنے اعمال تمہیں برباد کر رہے ہیں، تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور شوق سے دن دناتے پھرتے ہو کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی۔ تمہاری تو ایسی پوچھ ہوگی خدا کی قسم، بہت ممکن ہے کہ مجھے اور تمہیں کوئی رونے والا بھی نہ ہو، روئے گا۔ ماشاءاللہ، کیا ہی خوبصورت انداز میں قاری حنیف صاحب نے بیان کیا ہے۔
اگر بیان آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے پاس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔